چاچا رنگین مزاج تھا۔ روز چچی سے کہتا رات کو گھوڑی کے بال صاف کر کے رکھنا۔ میں چاچی سے اس کا مطلب پوچھتی تو پلو منہ میں دبا کر شرماتی، کہتی کسی دن چچا سے جا کر پوچھ لے۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو سمجھ آنے لگی۔ ایک روز چچا گھر آیا تو میں اپنی گھوڑی کے بال صاف کرنے لگی۔ اس رات میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے چچا چچی بڑے رنگین مزاج لوگ تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی تھی، وہ بھی باقاعدہ گھر سے بھاگ کے۔ وہ دونوں جوانی میں باقاعدہ گھر سے بھاگ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور گھر والوں نے رشتہ کروا دیا۔ یہ دونوں گھر سے بھاگ کر کسی جگہ جا کر بیٹھ گئے اور وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ ہم ویسے تو بھاگ ہی گئے ہیں، اگر ہماری شادی کرواتے ہو تو ہم واپس آ جاتے ہیں، نہیں تو ان دونوں گھرانوں کی عزت خراب ہو جائے گی اور ہم تو شادی ویسے بھی کر لیں گے اور لوگوں کی عزتیں بن گئیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ، تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ یہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے ان کی شادی کروا دی۔ بس تب سے یہ پورے خاندان میں بڑے مشہور تھے، ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بہت ہی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ میری چچی نے ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ شاید ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن پھر بھی میرے چچا ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ یوں تو دیکھا جاتا کہ جب عورت کے ہاں بچہ نہیں ہوتا تو سارے معاشرے کے ساتھ اس کا اپنا شوہر بھی اس سے خفا رہنے لگتا ہے، اسے باتیں سناتا ہے، تانے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن میرے چچا میں نہ جانے کون سا دل تھا، وہ میری چچی سے اتنی بڑی کمی ہونے کے باوجود بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جوان تھے اور میری چچی شکل و صورت کی کوئی زیادہ حسین بھی نہیں تھی، ایک عام سی عورت تھی، قد کی لمبی تھی، عورت تو مشکل سے ہی لگتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ تقریباً مرد ہی ہیں، کیونکہ جب عورت کا قد لمبا ہوتا ہے تو اس کے اندر نزاکت کم ہو جاتی ہے۔ میری چچی کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ تھا اور وہ اپنا خیال بہت رکھتی تھی، اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھی، بار بار اپنے چہرے پہ کچھ نہ کچھ لگاتی رہتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ میرے چاچو کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ ہم بھی غریب تھے اور یہ روبی کو اتنے زیادہ امیر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم تمہیں یہ اپنی بیٹی سمجھ لیں گے۔ مجھے تو اتنا پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، مجھ سے کوئی ستیلا رویہ تو نہیں رکھیں گے، کیونکہ میرے چاچو اچھے انسان تھے اور میری چاچی بھی اچھی تھی۔ میں ان کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ ایک دن رات مجھے ان کی حلال محبت کے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے محبت جتا رہے ہوتے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے، کبھی میرے چاچو میری چاچی کی تعریف کرنے لگتے تو کبھی ان کے چہرے پر گری لٹوں کو سلجھانا شروع کر دیتے۔ اب میں بھی بڑی ہو رہی تھی، مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب لگتا تھا۔ ایک دن کوئی مہمان آیا تو اس کے سامنے بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے میری چچی کو کہا کہ پہلے تم لوگ گھر میں اکیلے رہتے تھے تو چلو اور بات تھی، لیکن اب تو اس گھر میں یہ جوان بچی رہتی ہے اور تم لوگ اس کے سامنے بھی بے باکی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہو۔ میری چچی نے کہا میں تو منع کرتی ہوں، اب کیا کروں، ان کو عادت پڑ گئی ہے اور ہم واقعی اکیلے رہتے ہیں، تو ہمیں تو عادت پڑی ہوئی تھی، اب یہ بھی آ گئی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسی لیے تم نے شاید اولاد نہیں پیدا کی، کیونکہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ میری چچی نے کہا کہ اب ہمیں اولاد کی خواہش نہیں ہے، اگر اب ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو ہمارا بڑھاپا خراب ہو جائے گا، ہمارا بڑھاپا تو بچہ سنبھالنے میں نکل جائے گا اور جب بچہ بڑا ہوگا تب تک ہم مر جائیں گے۔ وہ عورت عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ تم پہلی عورت ہو جو شوہر کو پا کر اتنی خوش ہے۔ اگر مرد اولاد کے لیے شادی کرتا ہے تو عورت کو بھی تو اولاد کی خوشی ہوتی ہے، لیکن تم تو بس اپنے بندے کو لے کر بیٹھی ہو اور یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ میری چچی اس بات پر ہنس دیتی تھی۔ ایک دن میرے چاچو نے میری چچی کو کچھ کہا، میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، مجھے دور سے سنائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اپنی گھوڑی صاف کر لینا۔ میری چچی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ میری چچی شرمانے لگی۔ میں نے کہا گھوڑی صاف کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے چاچو ہر ہفتے 10 دن بعد میری چچی کو یہی کہتے تھے اور وہ شرما جاتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی چچی سے پوچھا کہ چاچو نے آپ کو ایسا کیوں کہا؟ میری چچی بیٹھ کر روئی۔ میری چاچی بیٹھ کر کوئی مسالہ پیس رہی تھی تو کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا میں دوبارہ بولتی ہوں،
شاید انہوں نے سنا نہیں۔ کہنے لگی ہاں ہاں سن لیا میں نے۔ اس بات پر شرمانے لگیں اور پھر کہنے لگیں کہ اپنے چاچو سے جا کر پوچھ لینا۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ میں چاچو سے جا کر کیسے پوچھ سکتی تھی میری چچی کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی کھلے ماحول کے لوگ ہیں۔ میری چچی بھی ایسے خاندان سے تھیں کہ ان کے خاندان میں لوگ شادیوں پہ بہت زیادہ واویلا کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچ گانا کرتے تھے، لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے میری امی ابو کی بڑی یاد آتی تھی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ہمارے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن چچی کی طرف ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ میری ایک خالہ تھیں جو مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ کسی بھی جوان لڑکی کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا خون نہیں ہے، ہماری سگی رشتے دار نہیں ہے، یہ اپنے چاچو کے گھر ہی بہتر ہے۔ انہوں نے جب میری چچی کو دیکھا تو کہا تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے کہ تم پہ ظلم کرے اور تم سے سارے گھر کے کام کرواتی پھرے۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے چاچو کی بیوی تھیں، لیکن چاچی بھی ہم غیروں میں سے لے کر آئے تھے، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ میں تو یہاں تک سوچنے لگی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ چپ کر کے برداشت کر لوں گی اور تو کہیں جا نہیں سکتی۔ لیکن میری چچی عجیب طرح کی عورت تھیں۔ ان کو بس میرے چاچو سے محبت تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی مصروف رہتی۔ جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تو میری چچی سے وقت نہیں گزرتا تھا، اور وقت گزارنے کے لیے وہ گھر کے کام کرنے لگتی تھیں۔ ایک دن تو انہوں نے مجھ سے میرے حصے کا کام بھی لے لیا اور کہنے لگیں کہ پتہ نہیں کب 7 بجیں گے، کب تمہارے چاچو آئیں گے، تم ہٹ جاؤ، میں کپڑے دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ لیکن یہ تو میں نے دھونے تھے، آپ نے باقی کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے وقت نہیں گزر رہا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اتنا پیار کرتی ہیں آپ چاچو سے؟ تو کہنے لگی ہاں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ وہ ہیں ہی پیار کے قابل۔ جس انسان کے لیے اپنی ساری زندگی کو بدلا ہو، اپنا سب کچھ چھوڑا ہو، اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، تو کیا آپ اس سے پیار نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ ہاں، اتنا سب کچھ تو محبت میں ہی ہوتا ہے، محبت کے بغیر تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ میری چچی نے کہا کہ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، تمہارے لیے بھی ہم رشتہ تلاش کریں گے، لیکن اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو تم ضرور بتانا، کیونکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے، شادی اگر اسی سے ہو جائے تو پھر زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا کوئی ہوتا، تمہاری زندگی بھی اچھی گزرتی۔ مجھے ان لوگوں کی محبت میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اب اس گھر میں رہ کر بھی میرا دماغ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ میں بھی ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ دونوں جو بھی کرتے ہیں بس وہی زندگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ہنسی مذاق کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، پیار کرنا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا، تحفے لانا، چاچی کا چاچو کے لیے تیار ہونا، بار بار اپنی گھوڑی صاف کرنا، بس یہی سب کچھ زندگی کی اصلیت ہے۔ میرے دماغ میں ان ساری چیزوں نے ایک فینٹیسی بنا دی تھی۔ میں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، بنا یہ سوچے کہ ایسی زندگی میں کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میری خالہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تمہاری چچی آئی تھیں تو اس کے ساتھ بہت مسئلے مسائل بنے تھے، یہ لوگ بہت بری طرح لڑتے بھی تھے۔ ایک دفعہ ان کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے لگے تھے، اور تمہارے چاچو نے کہا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ میں حیران تھی کہ اتنی محبت کرنے والا انسان ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ وہ میری خالہ کا کہنا تھا کہ شادی کے شروع میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، محبت کی شادی میں جھگڑے زیادہ بنتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ محبت ہوتی ہے، جبکہ ارینج میں بھی جھگڑے بنتے ہیں، لیکن پھر محبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے محبت کی شادی بہتر ہے، اور اسلام میں بھی تو محبت کی ہی شادی ہے، ارینج میرج کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری روایات ہیں جسے ہم اسلام سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، کیونکہ روایات میں ہمیں فائدہ ملتا ہے اور اسلامی قوانین میں ہمیں فائدہ میسر نہیں ہوتا۔ جہاں پر ہمیں اسلامی قوانین میں فائدہ ہوتا ہے ہم انہیں اپنا لیتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں رواج اور معاشرے کے قانون میں فائدہ نظر آتا ہے ہم اسلام کو جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ دماغ اس گھر میں رہ کر عجیب سا ہو گیا تھا۔ اب میں بھی تیار ہوتی تھی، چاچی کی طرح میں بھی اپنا خیال رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پر وہ میرے لیے کچھ چیزیں چھوڑ گئے تھے، یعنی کہ ان کی جائیداد اور وصیت، یہی کہا جائے تو بہتر ہوگا، جس میں کچھ زیادہ نہیں تھا۔ کوئی گھر یا کوئی زمین نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی کافی اہمیت تھی۔ وہ چیزیں بھی اس گھر میں آ گئیں اور اب میرے پاس ہی ہوتی تھیں۔
ایک دن میرے چاچو نے پھر میری چاچی کو کہا کہ گھوڑی صاف کر کے رکھنا۔ میری چچی شرمانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں بھی اپنی گھوڑی صاف کرتی ہوں۔ میں اپنی گھوڑی کے پاس چلی گئی اور اس کو صاف کر رہی تھی۔ جب چاچو نے مجھے دیکھ لیا تو بری طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہو لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف دھکا دے دیا۔ دراصل میرے چاچو کے پاس ایک تانگا تھا، وہ تانگا چلایا کرتے تھے، اور ایک گھوڑی بھی تھی۔ اسی طرح میرے بابا بھی یہی کام کرتے تھے، ان کی بھی ایک گھوڑی تھی جو بھی 1 ہفتہ پہلے ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ میرے چاچو جو میری چاچی کو کہتے ہیں کہ گھوڑی صاف کر کے رکھنا، تو وہ اس گھوڑی کی بات نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ تھوڑی صاف کر کے رکھنا۔ ٹھوڑی یعنی آپ کے ہونٹوں کے نیچے والا حصہ، اور میری چاچی کی ٹھوڑی پر بہت لمبے لمبے بال تھے، کیونکہ ان کو ہارمونز کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے تو ان کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، تبھی تو وہ ذرا لمبی چوڑی اور سی لگتی تھی۔ ان کی ٹھوڑی پہ کچھ دن میں بال اگاتے تھے، اور چاچو کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیار سے سمجھاتے تھے، اور چچی شرما جاتی تھی، تھوڑی سی شرمندہ ہوتی تھیں اور تھوڑی سی شرمانے لگتی تھیں۔ لیکن مجھے غلط سنائی دیا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کی بات دور سے ہی سنی تھی، اور جس دن میں نے چچی سے یہ بات پوچھی تھی اس دن وہ مسالہ کوٹ رہی تھیں، اور انہوں نے ٹھیک سے میرا لفظ ہی نہیں سنا تھا۔ میرے چاچو نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ کس چیز سے تم گھوڑی کو صاف کر رہی ہو، وہ بیمار ہو جائے گی۔ میں تو برتنوں والی جالی سے اس کو صاف کر رہی تھی، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اسے زخم لگ گیا تھا۔ میرے چاچو نے کہا کہ جانوروں کو زخم لگ جائے تو اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، بڑے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ پاگل تو نہیں ہو تم؟ پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، پہلے تو کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے چاچو نے کہا کہ جو کام نہیں آتا وہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری ہے، میں جس دن اسے لے کر جاؤں گا اس دن جو بھی پیسے بنیں گے وہ تمہیں دیا کروں گا۔ میرے چاچو انصاف پسند تھے، لیکن مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ مجھے برا لگا، ایسا برا نہیں لگا کہ چاچو نے مجھے کیوں ڈانٹا، بس میں تھوڑی اداس ہو گئی۔ میری چچی نے مجھے سمجھایا کہ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اسے بڑے خیال سے رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ یہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں اتنے سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہیں کہ اس کا علاج کر سکیں، اور بہت بڑے ڈاکٹروں کے پاس ہم لے جا نہیں سکتے، اس لیے پھر مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بس پھر۔ اس گھر میں میرے دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری چچی کے ہاں اولاد نہیں تھی، آہستہ آہستہ ان کو مجھ سے انس ہونے لگا۔ کوئی گھر میں آتا تو یہی سمجھتا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، کیونکہ اگر ابھی ان کی اولاد ہوتی تو وہ میرے جتنی ہوتی۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں وہ مجھے بیٹی سمجھتے تھے۔ میری چچی نے بھی مجھے بیٹی کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں انہی کے گھر میں رہتی رہی، میری زندگی اچھی گزرنے لگی۔ مجھے میرے ماں باپ کی یاد بھی آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں موجود رہتے تھے۔ کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو چچی سے کر لیتی تھی، کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو اپنے چاچو کو کہہ دیتی تھی۔ اب میں بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ ان کو پیار محبت سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو مارتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تب یہ دنیا اتنا زیادہ نہیں بولتی، بس یہی کہتی ہے کہ کچھ کیا ہوگا تو مارا ہوگا۔ لیکن جب وہی مرد اپنی بیوی سے عزت جتاتا ہے، پیار جتاتا ہے، تو یہ دنیا کہتی ہے کہ بڑا بے شرم ہے۔ دیکھو تو صحیح، سب کے سامنے کیسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اس کے منہ میں روٹی کے نوالے ڈال رہا ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دنیا نفرت پر کیوں خوش ہوتی ہے اور محبت پر غصہ کیوں ہو جاتی ہے۔ پر میں خوش ہوں، کیونکہ مجھے پھر سے ماں باپ مل گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگی ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔